اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اڈیالہ جیل القادر ٹرسٹ کیس اور آج 9 مئی کے کیس میں بھی پروسیڈنگ ہوئی اندر۔ ابھی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پہلے تو عمران خان صاحب کی بات سب سے اہم ہے، وہ کر کے پھر اپنی ایک بات میں کرنا چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی۔ عمران خان صاحب نے آج مجھے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے کہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حکومت حملہ آور ہوئی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر اشارہ جو تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ہمارا حق تھا ریزرو سیٹس کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر وہ احتجاج کی کال دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو خدا نخواستہ ملک اللہ نہ کرے سرزمین بے آئین ہو جائے گا، پھر تو انارکی کی سچویشن ہو جائے گی۔ اگر آج فیڈرل حکومت یہ کر رہی ہے شہباز شریف کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پہ عمل نہ ہو؟ اگر پاکستان میں چلنا ہے تو یہاں آئین پہ عمل ہونا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل ہونا ہے۔ سیاسی مفادات کی خاطر اگر حکومتیں پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ آور ہوں گی، آج یہ حکومت میں ہے، کل کوئی اور ہوگا، ہم ہوں گے، کوئی اور ہوگا، یہ روش غلط ہے، یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کچھ نہ کچھ نظام رہنے دیں، کچھ نہ کچھ آئین پہ عمل ہونے دیں۔ آج بھی ہمارے دین منع صاحبان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، ہم اس پہ جو قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ کریں گے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر میں 8 فروری کی بات کروں گا الیکشن کی۔ بڑا 9 مئی ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے۔ اس قوم پہ اب رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں اور اس ملک کو آگے جانے دیں۔ 9 مئی پہ عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے، اور اس پہ بارہا ترجمان ISPR انہوں نے بھی 1-2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ تو جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جب DG ISPR بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا امر مانے ہے کہ فیڈرل حکومت جو 9 مئی کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں؟ آپ خط لکھیے، سپریم کورٹ کو خط لکھیے اور سپریم کورٹ کو آپ استدعا کیجئے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا تو پھر آپ اس ڈنڈورے کو پیٹنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جن لوگوں نے اندر جا کے آگ لگائی یا نقصان کیا ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ان کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا، اور اگر ہمارے سامنے فوٹیجز لائی گئی، CCTV فوٹیجز لائی گئی تو ہم اس پہ معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1 سال سے بے گناہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچنا، کیا اس پہ کوئی معافی مانگے گا؟ کیا اس پہ کوئی معذرت کرے گا؟ کیا 25 کروڑ کے لیڈر کی، سابق وزیر اعظم کی عزت نہیں ہوتی؟ جناح ہاؤس تو مقدم ہے، ہمارا بھی ہے، جو وہاں تھے ان کا بھی ہے۔ اسی طرح جو GHQ ہے وہ ایک نو سینٹر ہے پاکستان کے دفاع کا، اس کی حفاظت تمام قوم پہ لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ 25 کروڑ عوام جس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایک شخص نہیں ہوتا، وہ 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو جو ہوا 9 مئی کو غلط تھا، رینجرز کو نہیں بھیجنا تھا، کرپشن کا کیس تھا، نیب کے لوگ جا کے گرفتاری ڈالتے، وہ بھی قانون کے مطابق۔ اس لیے 9 مئی ایک ایسا دن ہے جو میں افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا کارکن، وہ تحریک انصاف کا ورکر جو صرف پاکستان سے محبت کی وجہ سے عمران خان سے جڑا،
اس نے جتنا عمران خان کو ڈیفینڈ کیا اس ورکر نے اتنا ہی اپنے ملک کو اور اپنی پاک فوج کو ڈیفینڈ کیا۔ محب وطن پاکستانی بچوں سے ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے ان بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کی محبت پہ بڑے ہیں، ان کو انتشاری نہ کہیے، ان کو انتشاری نہ کہیے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ وہاں پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے رہیں جہاں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا۔ پاکستان آج صرف بارڈر سے دفاع پہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو ایک ایسی وائبرنٹ یوتھ چاہیے جو دنیا کے اس تمام پروپیگنڈے کا جواب دے سکے جو پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، یا اسلام کے خلاف، یا ختم نبوت کے خلاف، یا پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے بغیر وردی کی فوجی ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر، اور پاکستان کا ہر محب وطن پاکستانی بچہ۔ آج بھی عمران خان جیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کی رات سب نکلیں اور پاکستان کی جشن آزادی اس طریقے سے منائیں جس طرح منانا پاکستان کی شان ہے، جس طرح حق بنتا ہے۔ اور سیلیبریٹ کیجئے 14 اگست کی رات۔ عمران خان صاحب کی پوری قوم کو کال ہے کہ جس طرح ایک زندہ قوم اپنی جشن آزادی سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اور ساتھ میں 8 فروری کی بات کرتا چلوں، ٹیکس دیتی ہے یہ قوم، اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم۔ اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا؟ 2/3 اکثریت نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ الیکشن میں کیوں گئے جب آپ نے قوم کی نہیں ماننی تھی؟ یہاں چیف جسٹس صاحب پہ سوال اٹھتا ہے، محترم قاضی فائز صاحب پہ، قاضی صاحب آپ کے حکم پہ الیکشن ہو گیا لیکن آپ کے حکم کو پورا نہیں مانا گیا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں مانا گیا، صرف الیکشن نہیں کرانا تھا، آزاد شفاف بھی کرانا تھا، اور جو فارم 47 سے حملہ ہوا ہے آدھا مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے۔ آج بھی ہمیں اگر ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے، سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، تو ہماری 178، یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد 9 فروری کی صبح 178 فگر آ رہا تھا ہمارا، 17 فگر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا۔ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، اس کے لیے ہم عدالت میں اپنی جدوجہد کریں گے، اور پریس کانفرنسز، روڈ پہ، پارلیمان میں، میڈیا کے سامنے ہمارا پرامن احتجاج اور سیاسی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملتا۔ اسی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ ملے، جو ایک قانونی آئینی پروسیس ہوگا۔ ہاں، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، تحریک انصاف ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عدم اعتماد نہیں لائے گی، امریکہ کے اشاروں پہ عدم اعتماد نہیں لائے گی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جس طرح سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، خیبر پختونخوا ہاؤس میں کبھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبران کی زمینوں کی منڈیاں نہیں لگائی جائیں گی امریکہ کسی طاقت کی ایما پہ۔ ہوگا، انڈیجنس ہوگا، سب کے سامنے ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے۔ اگر آپ نے تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے ادھر پاکستان کی جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے، کسی کو بھی جس طرح ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں نا، یہ دوائی لو آفاقہ آ جائے گا، آپ نے پرچی لی فارم 47 کی، لیکن وہ پرچی جیلی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر جیلی ہے۔ جیلی دوائی سے نہ مریض ٹھیک ہوگا اور نہ جیلی جمہوریت سے پاکستان ٹھیک ہوگا۔ آخر میں پھر یہ بات 9 مئی سے آگے چلے، جس نے گناہ کیا سزا ضرور دینے کی عدالت سے، ملٹری کورٹس نہیں، سویلین کورٹ سے، جس نے جرم کیا اس کو سزا ضرور ملے، لیکن قوم کو 9 مئی کا اسیر نہ بنائیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، انا کہ کوئی ہمالیہ سے اترنا پڑے گا، یہ کہنا کہ آپ معافی مانگو، عمران خان سے کون معافی مانگے گا؟ معافی مانگنے کی تمنا کہیں پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس
اس جمہوریت کو حقیقی جمہوری کلچر دینا ہوگا. یہ پاکستانی پاکستان سے کب تک برین ڈرین ہوتا رہے گا؟ پاکستان کا بیسٹ دماغ ملک سے باہر جا چکا ہے. نوجوان کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. غریب آدمی 40,000 کا ملازم, یہ کیمرہ مین سارے کھڑے ہیں, آپ مجھے بتائیے, اور جو کیمروں کی وساطت سے کروڑوں پاکستانی مجھے سن رہا ہے, 30-40 ہزار کا ملازم 25-30 ہزار کا بل کہاں سے دے؟ آپ تو بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی مارچ کرتے تھے. اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے؟ یہ جو 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور کے بعد, یہی وہ چیز تھی جس سے عمران خان خبردار کرتے تھے کہ ایسا مت کرو, یہ مت کرو, پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو. آج جیب میں آپ کے ہزاروں روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ سیٹس آپ کو ملتی نظر نہیں آ رہی, گورنمنٹ سیٹ نہیں دینا چاہ رہی, کچھ اتحادی آپ کے ناراض ہیں, کچھ پارٹی سے لوگ نکالے گئے کہ انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی. صبح شیخ رشید صاحب نے 9 مئی کے واقعے میں یہاں پیش ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے, ایک بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی اتحادی بنائیں گے, کیا کریں گے؟ ذرا یہ تھوڑی سی پارٹی پالیسی ہے وہ واضح کریں. شیخ رشید صاحب کابینہ کے ان ممبران میں سے تھے جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے. میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا ہے. ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے گوش گزار کروں گا. شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفا نبھائی ہے, انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے. سیٹ کی بات بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو سیٹ نہیں دینا چاہ رہی. گورنمنٹ سے سیٹ مانگ کون رہا ہے؟ ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کر رہے ہیں. ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے, ڈیل کرنی ہوتی. ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا, آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو, تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے, الیکشن کمیشن نے, یہ سب نے جو کردار ادا کیا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں سے کاغذ چھین لو, لوگوں کو اٹھا لو, لوگوں کو غائب کر دو؟ پارٹی سے نشان تو خیر چھین لیا گیا, لیکن اس کے بعد جو ہوا, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بہت شکریہ.